میرا ایک بہت اچھا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک ہی ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میرا دوست بہت ہنسمکھ تھا، بالکل میری طرح۔ کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ مجھ سے بات کرتا۔ 12 سال تک ہم دونوں اکٹھے جاب کرتے رہے۔ پھر میں نے کسی وجہ سے جاب چھوڑ دی، مگر اپنے دوست سے رابطہ رہتا۔ ہر روز ہم فون پر بات کرتے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ کافی دنوں سے مجھے بہت تیز بخار ہے۔ میں اپنے ہاسپٹل گیا، وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے تو کینسر نکل آیا، مگر وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا، پہلے کی طرح ہنس کر بات کر رہا تھا۔ 1 سال ادارہ اس کا علاج کرواتا رہا۔ کانٹریکٹ جاب ہونے کے باوجود محکمے نے بہت تعاون کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ ہاسپٹل چیک کروانے آیا تو میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ رات کو میرے پاس رہا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں 30 لاکھ اور جمع کرواؤ۔ میں نے کہا کہ تم اپنے ادارے میں بات کرو، مگر وہ کہنے لگا نہیں یار، اب نہیں بتاتا ادارے کو، کیونکہ 1 سال سے وہ میرا علاج کروا رہے ہیں اور میری جاب بھی کانٹریکٹ جاب ہے۔ اب اگر میں نے بتایا تو وہ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ میرے ادارے کی مہربانی ہے کہ وہ میری سیلری بھیج دیتے ہیں، جس سے میری بیوی بچوں کا نظام چل رہا ہے۔ اگر میں نے اور فنڈ کی بات کی تو مجھے جاب سے نکال دیں گے، پھر یہ سیلری بھی نہیں ملے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیوی بچے میری وجہ سے پریشانی دیکھیں۔ اس کی ہر بات میں بس بیوی بچوں کا خیال تھا۔ وہ ان کی پریشانی میں اپنی تکلیف بھول جاتا تھا۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے بعد مجھے خود بخار ہو گیا اور 1 ہفتے سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے بہت تیز بخار تھا۔ بخار کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں مسلسل 3 دن سے رات کو خواب دیکھتا کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے۔ آج رات کو میں ڈرپ لگوا کر واپس گھر آیا تو رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا صبح دوست کو کال کروں گا، ابھی سو گیا ہوگا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد موبائل اٹھایا کہ دوست کو کال کروں۔ کال سے پہلے واٹس ایپ پر سٹیٹس دیکھا۔ میرے دوست کا سٹیٹس لگا تھا جس میں اس کے جنازے کی تصویر تھی۔ میں نے روتی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے کال کی۔ آگے سے اس کے بھائی نے کال اٹھائی اور کہنے لگے کہ 3 دن پہلے آپ کے دوست فوت ہو گئے تھے۔ میں سکتے کے عالم میں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ ایک باپ کیسے اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے۔ میری بہنوں، جب آپ کا شوہر سو رہا ہو تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھو، اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھو۔ اس کا آپ سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ ان ہاتھوں سے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے اور اپنے دکھ تکلیف سب سے چھپاتا پھرتا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے دوست کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک میرے دوست راشد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، آمین۔